अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हुदा शाह। नाज़रीन, ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। हस्बे मामूल प्रोग्राम में रवा हफ्ते के दौरान चाइना में होने वाली सरगर्मियों का अहवाल पेश करेंगे। गुज़िश्ता बरस उबूर होने वाले अहम संग मील और नए साल के अहदाफ का जायजा लेंगे। पाकिस्तान में कीवी की काश्त और गवादे से मुतालिक खुसूसी रिपोर्ट्स भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो आगाज करते हैं चाइना दिस वीक से। चीन के सदर शी जिनपिंग ने हमेशा अवाम को अव्वलीन तरजीह देने के असूल पर अमल किया है। शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया है कि पार्टी और हुकूमत अवाम के मुश्किल तरीन लम्हात में उनके लिए काबिल एतमाद सुतून है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने हमेशा अवाम को अव्वलीन तरजीह देने के उसूल पर अमल किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी और हुकूमत अवाम के मुश्किल तरीन लम्हात में उनके लिए काबिल एतमाद सुतून हैं। 22 जनवरी 2025 को शी जिनपिंग ने इंतहाई सर्द दर्जा हरारत के बावजूद शुमाल मशरकी चीन के सूबा लियाओनिंग के एक गाँव का दौरा किया। यह गाँव 5 माह कबल तूफानी बारिशों और तबाहकुन सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ था। अपने दौरे के दौरान सदर शी ने कुदरती आफात के बाद की बहाली और तामीर नौ के इक़दाम का जायजा लिया और उन देही बाशिंदों से मुलाकात की जो हाल ही में अपने नए तामीर शुदा घरों में मुंतकिल हुए थे। उन्होंने नए तामीर शुदा घरों के मेयार के बारे में दरियाफ्त किया और उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के बारे में भी पूछा। इस मौके पर शी जिनपिंग ने कहा कि आफात से मुतासरा अफराद की मदद करना पार्टी और हुकूमत का फरीज़ा है। लोग हमेशा अपने मुश्किल वक्त में पार्टी और हुकूमत पर एतमाद कर सकते हैं। चीन में कम बुलंदी वाले फ़ज़ाई साजो सामान की सनत का दायरा मुसलसल वसी हो रहा है। कम बुलंदी वाले फ़ज़ाई आलात में ज़राई ड्रोन्स नुमाया हैं। इस सनत के जरिए ज़राअत, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और इमरजेंसी रेस्क्यू समेत मुतादिद अमूर में मदद मिल रही है। चीन में 14वें 5 साला मनसूबे के दौरान कम बुलंदी वाले फ़ज़ाई साजो सामान की सनत की पैदावारी मालियत की सालाना औसत शरह-ए-नमो 10% से ज़्यादा रही। वज़ारत सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुताबिक 14वें 5 साला मनसूबे के दौरान चीन में कम बुलंदी वाले फ़ज़ाई साजो सामान की सनत का दायरा कार मुसलसल वसी होता रहा। इस अरसे के दौरान मसनूआत की तादाद और अक़साम में भी मुसलसल इजाफा हुआ। 30 दिसंबर 2025 तक 1081 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की। 3623 अक़साम की मसनूआत जबकि 5.29 मिलियन टन से ज़्यादा यूनिट्स रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। हुकाम के मुताबिक मुल्क में कम बुलंदी वाले फ़ज़ाई साजो सामान के इस्तेमाल के मंजरनामे तेज़ी से वसी हो रहे हैं, जो रवायती हवाबाजी के कामों, फ्लाइंग, ट्रेनिंग वगैरह से ज़राअत, जंगलात और पौधों के तहफ़्फ़ुज़, लॉजिस्टिक डिलीवरी, एमरजेंसी रेस्क्यू जैसे कई शोबों तक फैल चुके हैं। ताहाल चीन में ज़राई ड्रोन्स की तादाद 2 लाख से ज़्यादा है, जो सालाना 400 मिलियन मौ से ज़्यादा रकबे पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा 18 अक़साम के सिविल ड्रोन्स की मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि तकरीबन 30 टन क्लास के ड्रोन्स और 70 के करीब इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग हवाई जहाज़ों के मॉडल्स फ़िलहाल तैयारी के मराहिल में हैं। साल 2025 में चाइना स्टेट रेलवे ने 8 नए मंसूबों की तामीर का आगाज किया और 25 मंसूबों पर ऑपरेशन शुरू किया। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल के आखिर तक चीन का मुल्क भर में ऑपरेशनल रेलवे नेटवर्क 1,65,000 किलोमीटर तक पहुंच गया था। चीन की रेलवे ने साल 2025 में फ़िक्स असासों में 901.5 अरब युआन, जो तकरीबन 128.3 अरब अमरीकी डॉलर बनते हैं, की सरमायाकारी की, जो पिछले साल के मुकाबले में 6% ज़्यादा है। साल 2025 में चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने 8 नए रेलवे मंसूबों की तामीर का आगाज़ किया। कई अहम मंसूबों की तामीर में तेज़ रफ्तारी लाई और 25 रेल मंसूबों का ऑपरेशन शुरू किया, जिसके नतीजे में साल के दौरान 3109 किलोमीटर नई रेलवे लाइंस ऑपरेशनल हुई, जिनमें 2862 किलोमीटर हाई स्पीड रेल भी शामिल है। साल 2025 के अवाखिर तक चीन का मुल्क भर में ऑपरेशनल रेलवे नेटवर्क 1,65,000 किलोमीटर तक पहुंच गया, जबकि हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क 50,000 किलोमीटर से तजावुज़ कर गया। चाइना रेलवे ने यह अज़्म ज़ाहिर किया है कि वो अहम कौमी मंसूबों की तामीर को आला म्यार के साथ आगे बढ़ाएगी और साल 2026 में 2000 किलोमीटर से ज़ायद नई रेलवे लाइंस को ऑपरेशनल बनाया जाएगा।
तेजी से फैलते हुए रेलवे नेटवर्क से मुसाफिरों को भी सफर की बेहतरीन सहूलतें मिल रही हैं। ट्रेन के मुसाफिर ट्रिप्स की शरह में सालाना 4.2% का इजाफा हुआ है और सियाहती ट्रेन की तादाद भी बढ़ा दी गई है। चीन के कौमी रेलवे निज़ाम ने 2025 में रिकॉर्ड 4.25 बिलियन मुसाफिर ट्रिप्स का इंतज़ाम किया, जो साल ब साल 4.2% का इजाफा है, जबकि पीक औकात में मुसाफिरों की तादाद 23.13 मिलियन तक पहुँच गई। वजारत तिजारत और 7 दीगर इदारों के साथ मिलकर रेलवे ऑपरेटर ने 2025 में सियाहत और सर्विस की खपत को बढ़ाने के लिए एक मंसूबा शुरू किया, जिसमें ख़ास तौर पर सीनियर सयाहों के लिए खुसूसी ट्रेनों की तादाद में इजाफा शामिल है। 2025 में कुल 2,485 सियाहती ट्रेनें चलाई गईं, जो साल ब साल 33.6% का इजाफा है, जिससे सियाहत, सरमाई खेलों और सिल्वर इकॉनमी की तरक्की को फ़रोग़ मिला। समुद्री रिजॉर्ट से लेकर बर्फानी सतहों तक इन ट्रेनों ने नए सफ़र के इम्कानात को खोला और बहुत से बुज़ुर्ग मुसाफिरों ने ऑनलाइन प्रमोशन से मुस्तफ़ीद होते हुए मुल्क भर का दौरा किया। रेलवे ने नेटवर्क भर में खिदमात को भी मुसलसल बेहतर बनाया। अपग्रेड्स में मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक टिकटों का इस्तेमाल, स्टेशन ट्रांसफ़र्स और ऑनलाइन खाने के ऑर्डर्स की सहूलत और तलबा, बच्चों और माजूर फ़ौजी एहलकारों के लिए किरायों में छूट शामिल थी। चीन में साल 9 की 3 छुट्टियों के दौरान अशिया की खपत में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। वुहान शहर में बनने वाला नया पार्क कॉम्प्लेक्स हो या शेंजन में बनने वाली नई शॉपिंग स्ट्रीट, शहरियों की एक बड़ी तादाद ने छुट्टियों में इन मकामात का रुख किया। चीन ने साल 9 की 3 रोज़ा तातीलात के दौरान खपत में एक ज़बरदस्त इजाफा देखा। इस दौरान बढ़ती हुई मांग ने नए खपत के मंजरनामों और कारोबारी सूरतों को जन्म दिया, जो मार्केट की पायदार ज़िंदगी को ज़ाहिर करते हैं। 1 जनवरी से 3 जनवरी तक की तातीलात के दौरान चीन में कैटरिंग खपत में साल ब साल 2.8% इजाफा हुआ और 78 अहम पैदल स्ट्रीट्स और तजारती अजला में योमिया औसत पैदल चलने वाले अफराद और कारोबारी हजम में पिछले साल की निस्बत बेतरतीब 5.9% और 4.9% का इजाफा हुआ। चीन के अहम तजारती अजला ने तातीलात के दौरान नई पेशकशों की एक वसी रेंज मुतारिफ करवाई, जो नए तजर्बात के मुतलाशी सारिफीन को अपनी तरफ रागिब कर रही थी। वुहान शहर के पहले पार्क कम्प्लेक्स ने साल 9 के मौके पर योमिया 1,20,000 से ज़्यादा विजिटर्स का रिकॉर्ड कायम किया। शेंजन बे कल्चर स्क्वायर में हाल ही में फ़ाल होने वाली शॉपिंग स्ट्रीट ने बड़ी तादाद में हजूम को अपनी जानिब मुतवज्जे किया, जहां तकरीबन 40 नई दुकानें और फ्लैगशिप स्टोर्स मौजूद थे। साथ ही साथ लामुतनाहिद सकाफती वर्से के हुनर और जदीद तर्ज ज़िंदगी के ब्रांड्स का मुनफरिद तजर्बा भी फराहम किया गया। दीगर शोबों की तरह चीन में जदीद और मेयारी इलाज का शोबा भी तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। साल 2025 में 76 नई अद्वियात को मार्केट में लाने की मंजूरी दे दी गई। इन अद्वियात में 47 केमिकल अद्वियात हैं, जिनमें से 38 चीन में तैयार की गई हैं। गुज़िश्ता साल 6 रवायती चीनी अद्वियात को भी मार्केट तक रसाई की मंजूरी दी गई है। चीन ने जदीद और मियारी इलाज तक मरीजों की रसाई बेहतर बनाने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर साल 2025 में 76 इख्तियारी अद्वियात की मार्केट में रसाई की मंजूरी दी है। इस ताज़ा पेशरफ्त की रोशनी में 2024 के मुकाबले में शरह इजाफा तकरीबन 60% रही। इन 76 अद्वियात में 47 केमिकल अद्वियात, 23 हयातियाती मसनूआत और 6 रवायती चीनी अद्वियात शामिल हैं। 47 केमिकल अद्वियात में से 38 मुल्क में तैयार करदा इख्तियारात हैं, जबकि 9 दरामद शुदा हैं। 23 हयातियाती मसनूआत में से 91.3% यानी 21 मुकामी इख्तियारात हैं, जबकि 2 दरामद शुदा हैं। एक अहलकार के मुताबिक फर्स्ट इन क्लास अद्वियात, जो मुकम्मल तौर पर नए इलाज के तरीक़ों पर मुश्तमिल हैं, तैयार करना सबसे मुश्किल है। 2025 में चीन ने 11 फर्स्ट इन क्लास अद्वियात की मंजूरी दी, जिनमें से 4 मुल्क में तैयार की गईं। चीनी हुक्काम के मुताबिक मुल्क में इन इख्तियारी अद्वियात के मार्केट में रसाई से मरीजों को आलमी बायोमेडिकल तहकीक के ताज़ा तरीन समरात तक जल्द रसाई हासिल हो सकती है। ये तरक्की मुल्क के बायो फार्मास्यूटिकल शोबे के लिए एक अहम संग मील है, जो आगे बढ़ने और कुछ शोबाजात में क़यादत संभालने की जानिब मुंतकली की अलामत है। ये आलमी बायो फार्मास्यूटिकल इख्तिरा के मंजरनामे में चीन के एक अहम खिलाड़ी के तौर पर उभरने को भी उजागर करता है।
रेस्टोरेंट प्लस सिनेमा का अनोखा मॉडल मुतारिफ करवाया गया है जो शहरियों की तवज्जो हासिल कर रहा है। दीगर इलाकों में भी सिनेमा घरों में नाजरीन की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए जिद्दत लाई जा रही है। चीन के बाद इलाकों में सिनेमा घरों ने नाजरीन की दिलचस्पी बढ़ाने और सकाफती खपत के मंजरनामों को मजीद बेहतर बनाने के लिए फिल्म देखने के मॉडल्स में फाल तौर पर जिद्दत लाई है। चीन के मशरक़ी सूबा ज़ेजियांग के होचो शहर में एक सिनेमा हॉटपॉट को फिल्मों के साथ मिलाकर पेश कर रहा है, जिससे नौजवान नाजरीन की बड़ी तादाद को मतवज्जे किया जा रहा है। इस इलाके में ज़्यादा इंटरैक्टिव खसूसियात और बेहतरीन सारिफ तजर्बा फराहम किया जा रहा है। रेस्टोरेंट प्लस सिनेमा के अनोखे मॉडल ने ऑफ पीक औकात में गैर मुतवक्के नताइज दिए हैं। दोपहर और रात के खाने के औकात पहले कम मसरूफ़ होते थे, लेकिन कैटरिंग सर्विसेज शामिल करने के बाद ये औकात बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं। इसी तरह शंघाई के एक मशहूर एनिमेशन, कॉमिक्स और गेम्स सकाफत मरकज़ में वाक़ सिनेमा घर ने पिछले साल अपग्रेडिंग मुकम्मल की और मुल्क का पहला एनिमेशन थीम सिनेमा बन चुका है। इस सिनेमा में एक्सपीरियंस रियलिटी, वर्चुअल सिनेमा और 360 डिग्री पैनोरामिक थिएटर जैसे इंटरैक्टिव मंजरनामे पेश किए जाते हैं, जो फिल्म देखने के तजुर्बात को नुमाया तौर पर मज़ीद दिलचस्प बना देते हैं। चीन के महकमे स्पेस ने साल 2025 का इख्तिताम 92 खलाई लॉन्च के रिकॉर्ड के साथ किया है। चीनी हुकाम के मुताबिक इस दौरान 300 से ज़ायद सैटेलाइट्स को मुकर्ररा मदारों में भेजा गया। 2025 में ही चीन के इंसान बरदार खलाई प्रोग्राम की तारीख में सबसे तवील मुद्दत क़याम का नया रिकॉर्ड भी बना। चीन के महकमा स्पेस के मुताबिक मुल्क ने 2025 का इख्तिताम 92 खलाई लॉन्च के रिकॉर्ड के साथ किया और इंसान बरदार खलाई मिशन, गहरी खलाई तहकीकात और कमर्शियल लॉन्च में अहम कामयाबियां हासिल की हैं। चीन के स्पेस हुकाम के मुताबिक इस दौरान 300 से ज़ायद सैटेलाइट्स को मुकर्ररा मदारों में भेजा गया। लॉन्च की तादाद और मदार में भेजे जाने वाले पे लोड्स की तादाद ने अहम नौयत की तरक्की की है। 2025 में शेंज़ो 20 के अमले ने मदार में 204 दिन गुजारे, जो चीन के इंसान बरदार खलाई प्रोग्राम की तारीख में सबसे तवील मिशन की मुद्दत का नया रिकॉर्ड था। शेंज़ो 20 के बाद शेंज़ो 21 ने शेंज़ो मिशन की तारीख में सबसे तेज़ डॉकिंग का रिकॉर्ड कायम किया, जो सिर्फ 3.5 घंटे में मुकम्मल हुई। शेंज़ो 20 खलाई जहाज़ के साथ गैर मुतवक्के तकनीकी सूरत हाल का सामना करते हुए चीन ने फौरी तौर पर एमरजेंसी मंसूबे फ़ाल किए। 16 दिन के अंदर एक सिलसिलावार इक़दाम किए गए, जिनमें शेंज़ो 22 बैकअप जहाज़ का लॉन्च भी शामिल था, जिसने बैनुल-अक़वामी खलाई कम्युनिटी के लिए टेक्स्ट बुक मॉडल पेश किया कि कैसे गैर मुतवक्के एमरजेंसी सूरत हाल का मुअस्सर तरीके से जवाब दिया जाए। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तमाम यूनिट्स ने नए साल की फौजी तरबियत का आगाज कर दिया है। इन मशकों में बरी, बहरिया, फ़ज़ाइया, रॉकेट फोर्स और मुसल्लह पुलिस की अफवाज ने जंगी मैदान के लिए तैयारी बढ़ाने की तरबियत शामिल है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तमाम यूनिट्स ने नए साल की फौजी तरबियत का आगाज़ कर दिया, जिसमें बर्री, बहरिया, फ़ज़ाई, रॉकेट फोर्स और मुसल्लह पुलिस फोर्स की अफवाज ने जंगी मैदान के लिए तैयारी बढ़ाने की जामे मशक़ें की। पहले तरबियत दिन बर्री फौज के 79वीं ग्रुप आर्मी की एक ब्रिगेड ने एक आउटडोर ट्रेनिंग ग्राउंड में मरबूत जंगजू तरबियत का इनेकाद किया। फौजियों ने मुसलसल तरबियत के खाके से 10 से ज़ायद इनफरादी और स्कॉट ट्रेनिंग मौज़ूआत पर अमल किया, जिसका मकसद उनकी जंगी मैदान की मुताबिकत और रद्द अमल की सलाहियतों को बढ़ाना था। बहरिया के दस्ते भी फ़ाल रहे। बहरा जर्द के साहिल पर बहरिया के टाइप 055 गाइडेड मिज़ाइल डिस्ट्रॉयर नानचिंग ने डिस्ट्रॉयर यांग, मिज़ाइल फ्रिगेट विफांग और दीगर डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स की हमआहंगी से मुख्तलिफ मशक़ें की, ताकि तरबियत से जंगी ऑपरेशंस में मुंतकली की सलाहियत को जांचा जा सके। फ़ज़ाइया, जिसमें एविएशन, ज़मीन से फ़ज़ा तक मिज़ाइल और रेडार फ़ौज जैसे मुतअद्दिद शाखें शामिल हैं, ने हकीकी जंग के मैदान के माहौल में मुतअद्दिद हवाई जहाज़ों की अक़साम के साथ मुश्तरका तरबियती मशक़ें की, ताकि उनकी जंगी महारतों को निखारा जा सके। रवा साल चीन में खरीदारी और मसनूआत की खपत की मुहिम को फ़रोग़ दिया जाएगा। इस मकसद के लिए वज़ारत तिजारत और शंघाई म्यूनसिपल हुकूमत ने मुश्तरका तौर पर मुहिम की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद भी किया।
سال 2026 کی چائنا میں خریداری اور نئے سال کے کھپت سیزن کی مہم میں مصنوعات اور خدمات کی خریداری اور ابھرتے ہوئے کھپت کے منظرناموں پر زور دیا جائے گا، کیونکہ ملک صارفین کے طلب کو بڑھانے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کر رہا ہے۔ وزارت تجارت اور شنگھائی میونسپل حکومت نے اس مہم کی افتتاحی تقریب کا مشترکہ طور پر انعقاد کیا، جس میں چین کے بڑے شہروں شنگھائی، ہانگچو، ووہان اور شنزن کے حکام نے منصوبوں اور انتظامات کا تعارف کروایا۔ شنگھائی، جو چین کا مالیاتی مرکز اور ایک اہم سیاحتی شہر ہے، اعلیٰ معیار کی مصنوعات اور خدمات کی فراہمی کو بڑھائے گا اور سال بھر مختلف خریداری سے متعلق سرگرمیاں منعقد کرے گا، جن میں آئندہ اسپرنگ فیسٹیول کے موضوع پر سرگرمیاں بھی شامل ہوں گی۔ چائنا میڈیا گروپ نے 2026 کے چائنا میں خریداری مہم کے لیے تشہیری منصوبے کا اعلان بھی کیا ہے۔ یہ مہم ملک بھر میں مختلف تقریبات کا انعقاد کرے گی، جن میں پریمیم کنزمپشن مہینہ اور بین الاقوامی کھپت سیزن وغیرہ شامل ہیں۔ چائنا دس ویک میں اب آپ کو دکھاتے ہیں چین میں پایا جانے والا دنیا کا واحد بھورے رنگ کا جوائنٹ پانڈا، جو نئے سال کی تعطیلات کے دوران شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ چین کے شمال مغربی صوبہ شانچی میں موجود چیزائے، جو کہ دنیا کا واحد بھورے رنگ کا جائنٹ پانڈا ہے، نئے سال کی تعطیلات کے دوران ایک نیا پسندیدہ منظر بن گیا۔ یہ جائنٹ پانڈا اپنے برف میں کھیلنے کی وجہ سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ 1 جنوری کو چیزائے نے چینلنگ جائنٹ پانڈا ریسرچ سینٹر میں اپنی موجودگی سے سیاحوں کو خوب محظوظ کیا۔ جائنٹ پانڈا نے برف میں کھیلتے ہوئے تمام وزٹر سے خوب داد سمیٹی۔ اس نے برف پر اپنا سر اور جسم رگڑا، یہاں تک کہ کھیل کے دوران اس نے اپنے آپ کو برف سے بھی ڈھانپ لیا۔ سفید رنگ سے ڈھکے چیزائے نے احاطے میں پرسکون گھومتے ہوئے کبھی کبھی درختوں سے رگڑ کھائی اور پھر برف کو جھاڑتے ہوئے اپنے بانس کے کھانے کا لطف اٹھایا۔ جائنٹ پانڈے عموماً ٹھنڈی آب و ہوا میں زیادہ فعال رہتے ہیں اور اس موسم سرما میں چیزائے نے اپنی قدرتی خوبیوں کا بخوبی اظہار کیا۔ سردیوں میں باہر کھیلنا ان کے لیے زیادہ آسان اور قدرتی ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ موسم سرما میں مزید خوش دکھائی دیتے ہیں۔ چین میں سال 2026 کے پہلے سپر مون کا نظارہ ہفتے کی شام چین کے شمال مشرقی صوبے ہیلونگ جیانگ کے شہر میں کیا گیا۔ شہر کے اوپر بلند سپر مون نے تونگ جیانگ کی منفرد تعمیرات کے ساتھ دلکش مناظر تخلیق کیا۔ سال 2026 کا پہلا سپر مون ہفتے کی شام چین کے شمال مشرقی صوبے ہیلونگ جیانگ کے تونگ جیانگ شہر کے آسمان پر نظر آیا، جس نے فوٹوگرافی کے شوقین افراد کو رات کے سب سے بڑا اور روشن چاند لینے کے لیے راغب کیا۔ شہر کے اوپر بلند سپر مون نے تونگ جیانگ کی منفرد تعمیرات کے ساتھ دلکش مناظر تخلیق کیے، جس نے اس شہر کی خاموش سرد رات میں ایک رومانوی چمک شامل کر دی۔ شہر کی روشنیوں کا نظام مکمل طور پر روشن تھا، جس نے نیچے کے دریائے مناظر کو واضح اور گہرائی فراہم کی، جبکہ اوپر سپر مون تقریباً عام چاند کے مقابلے میں 30% زیادہ روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا۔ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی چین میں سردی کی لہر بھی آئی ہے اور برف باری نے چین کے بہت سے علاقوں کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے۔ چین کے پہاڑی سلسلے سفید برف سے مزین ہو گئے ہیں اور بادل آبشار کی طرح بہتے ہوئے نظر آئے۔ سال 2026 کے آغاز کے ساتھ ہی ایک مستقل سردی کی لہر نے چین کے بہت سے علاقوں میں برفانی خوبصورتی لائی ہے، جس سے الگ الگ سردیوں کے مناظر تخلیق ہوئے ہیں۔ جنوب مغربی چین کے صوبہ گوئچو کے شہر تونگرن میں فانچنگ پہاڑ پر نئے سال کی پہلی برف باری ہوئی۔ بادل پہاڑی سلسلوں پر آبشار کی طرح بہتے ہوئے نظر آئے، جو سفید برف سے مزین تھے، اور اس منظر نے سکون اور شاعرانہ دلکشی کو بڑھا دیا۔ منفی درجہ حرارت کی وجہ سے سیاحتی علاقے کے بعض حصے برف کی تہہ میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ سیاحوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سفر کی منصوبہ بندی سے پہلے سڑکوں کی حالت سے آگاہ رہیں۔ شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویگور خود اختیار علاقے میں بوستان جھیل میں ہوا اور لہروں کے اثر سے برف نے بلند متواتر چٹانوں کی شکل اختیار کر لی، جو ساحل کے ساتھ کئی کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ قدرتی منظر درجہ حرارت میں اضافے اور تیز ہواؤں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب موسم گرم ہوتا ہے تو سمندر یا ساحل کے قریب جھیل کی برف پہلے پگھلتی ہے، اس کے بعد تیز ہوائیں برف کو ساحل پر دھکیلتی ہیں، جس سے ڈھیر لگ جاتے ہیں جو 10 میٹر سے زیادہ اونچے ہو سکتے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ نے وینزویلا پر امریکی فوجی حملے کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔
چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق چین کو امریکہ کی جانب سے وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کی جبری گرفتاری پر گہری تشویش ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جن نے بیجنگ میں پریس بریفنگ کے دوران وینزویلا پر امریکی فوجی حملے کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کی حمایت کا اعلان کیا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ چین امریکہ کی جانب سے صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کی جبری گرفتاری اور وینزویلا سے باہر منتقلی پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ امریکی کارروائی بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کی واضح خلاف ورزی ہے اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ چین امریکہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کی ذاتی حفاظت کو یقینی بنائے، فوری طور پر انہیں رہا کرے، وینزویلا میں حکومت کی تبدیلی کے اقدامات بند کرے اور مسائل کو مکالمے اور مذاکرات کے ذریعے حل کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین وینزویلا پر امریکی فوجی حملے کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کی حمایت کرتا ہے۔ چین بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ کے چارٹر کا بھرپور دفاع کرنے، بین الاقوامی اخلاقیات کی بنیادوں کو برقرار رکھنے اور بین الاقوامی انصاف کو یقینی بنانے کے لیے تیار ہے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اب دیکھتے رہیے GNN۔ رپورٹ فرام چائنا میں اس ہفتے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پاکستان میں کیوی کی کاشت سے متعلق۔ موسم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان میں کیوی کی پیداوار ایک مشکل کام ہے، لیکن چین سے منگوائی گئے اقسام کی بدولت پاکستان کے کس علاقے میں کیوی کا پھل اگایا جا رہا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کیوی پھل دنیا بھر میں اپنے منفرد ذائقے اور غذائی خصوصیات کے باعث جانا جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر چین میں اگنے والا یہ پھل پاکستان میں کاشت نہیں ہوتا تھا، لیکن اب یہ پاکستانی زمین میں بھی اپنی جڑیں پکڑتا جا رہا ہے۔ کیوی نسبتاً معتدل موسمی حالات میں پروان چڑھتا ہے۔ اب تک یہی خیال کیا جاتا رہا کہ پاکستانی آب و ہوا شاید اس پھل کی کاشت کے لیے موافق نہیں ہوگی، تاہم اس خیال کو پاکستان کی زرعی تحقیقاتی کونسل کے سائنسدانوں نے اپنی انتھک محنت سے غلط ثابت کر دیا۔ یہ شنکیاری میں زرعی کونسل کا ذیلی ادارہ نیشنل ٹی اینڈ ہائی ویلیو کراپ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے۔ یہاں تجرباتی طور پر لگائے گئے کیوی کے پودے کامیابی سے ثمربار ہو رہے ہیں۔ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل نے 8 ویرائٹیز چائنا سے منگوائی ہیں اور ان 8 ویرائٹیز کو ہم نے یہاں پر ایوالویٹ کیا ہوا ہے۔ اس کی جو ہے پرفارمنس یہاں پر اپ ٹو دا مارک آئی ہوئی ہیں۔ اس میں ہم نے ابھی سیکوینشنل رائپننگ گروس بنائی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ارلی میچورنگ ویرائٹیز، مڈ میچورنگ ویرائٹیز اور لیٹ میچورنگ ویرائٹیز، اس کی جو فریش فروٹ کی جو اویلیبلٹی ہے اس کو پلان کر رہے ہیں۔ اس میں بہت سارے ویٹامنز اور بہت سارے منرلز بدرجہ اتم موجود ہوتے ہیں۔ اس کو ایز اے نیوٹریشنل سیکیورٹی ہم اپنے جو فروٹ ہسبینڈری ہے ہم نے اس میں انکلوڈ کیا ہوا ہے، اور اس میں بھی ہم شکر گزار ہیں کہ چائنیز گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ان سے نے اپنی ویرائٹیز ہمیں دی، یہاں پر ایوالویٹ ہوئی۔ کیوی کو انگور کی بیلوں کی طرح طریقے سے لٹکایا جاتا ہے، اور دلچسپ امر یہ ہے کہ ان میں بھی نر اور مادہ درخت کی ایک خاص ریشو رکھی جاتی ہے۔ چین سے لائے گئے کیوی کے نمونے اب پھل دے رہے ہیں، اور اس کی کاشت کا تجربہ یہاں کامیاب رہا ہے۔ پروونشل سیڈ کونسل خیبر پختونخوا نے 2 ویرائٹیز کی ہمیں اپروول بھی دے دی ہے۔ ویرائٹی کی اپروول ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، اس میں ویرائٹی کا ہر ایکسپیکٹ چیک کیا جاتا ہے، اس کا نیوٹریشنل ویلیو، اس کی پروپیگیشن، اس کی اڈاپٹیبلٹی، اس کی ڈسٹنکٹنس، اس کی یونیفارمٹی، تو ان ساری پیرامیٹرز کو چیک کر کے ایک ویرائٹی اپروو ہوتی ہے۔ ہمیں بڑی خوشی ہے
کہ اس ادارے کی کاوشوں سے اور پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل اسلام آباد کی کاوشوں سے ہم ایک نیا فروٹ انٹروڈیوس کر گئے پاکستان میں، جس کے بڑے اچھے ریزلٹس ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ اب اس کی اڈاپٹیبلٹی ٹرائلز کو ہم آگے وسعت دیں گے، ہم پنجاب میں بھی اس کو لے کے چلیں گے، ہم کے پی کے جو مڈ ویلیز ہیں ادھر بھی لے کے چلیں گے۔ ڈاکٹر ریاض عالم اس پھل کی انسانی صحت کے لیے افادیت کا تذکرہ کر رہے تھے، تو کیوں نہ کیوی کی ان خصوصیات کو بھی ذرا تفصیل سے جان لیا جائے۔ کیوی بیسیکلی چائنا اوریجن کا فروٹ ہے، اور اگر اس کے ہم بینیفٹس کی بات کریں تو اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں، نہ صرف ہماری امیونٹی کے لیے، ہماری ڈائجیشن کے لیے بہت اچھا ہے، آئرن ایبزارپشن کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور اگر اس کو ہم کمپیئر کریں مختلف قسم کے فروٹ سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اورنج سے ڈبل وائٹامن سی موجود ہے۔ اس میں ایپل، جس کو ہم فائبر کے لیے بہت زیادہ سگنیفیکنٹ کنسیڈر کرتے ہیں، اس میں ایپل سے زیادہ فائبر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وائٹامن اے، ای، کے اور مختلف قسم کے وائٹامنس کی، فولیٹ کی، جو ہمیں آئرن ایبزارپشن کے لیے خاص طور پر فیمیلز میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو بہت زیادہ اس میں نیوٹریشنلی اس کا بینیفٹ ہے۔ بہت بڑی افادیت یہ ہے کہ یہ سلیپ پیٹرن پہ آپ کی بہت زیادہ سگنیفیکنٹلی انفلوئنس کرتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کا سلیپ ڈسٹرب رہتا ہے، سلیپ پیٹرن، سلیپ کوالٹی ڈسٹرب رہتی ہے، تو اگر ایسے افراد جو ہے وہ رات کے وقت بیڈ ٹائم پہ 2 کیوی لیتے ہیں، تو یہ باقاعدہ ریسرچ ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کر رہا ہے کہ یہ جو ہے کچھ ہی عرصے میں ان کو لگے گا کہ ان کی جو سلیپ پیٹرن ہے، سلیپ کوالٹی ہے اور ایون سلیپ ڈیوریشن ہے، وہ بہت زیادہ امپروو ہو جاتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، چھوٹا سا یہ پھل نہ صرف انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے، بلکہ اس کی مقامی سطح پر کاشت سے ملکی معیشت پر بھی خوشگوار اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN۔ اور اب وقت ہے پروگرام کے آخری سیگمنٹ نیو ریجن کا۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں گوادر اور دکھاتے ہیں کہ سی پیک کا منصوبہ کس طرح ایک ساحلی علاقے کو خوشحالی کے مرکز میں تبدیل کر رہا ہے۔ بحیرہ عرب کے کنارے، جہاں صحرا گہرے نیلگوں پانیوں سے ملتا ہے، ایک ایسا شہر آباد ہے جو کچھ عرصہ قبل تک صرف ماہی گیروں کی ایک بستی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ مگر آج اس کا نام پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ گوادر، چین پاکستان اقتصادی راہداری کا تاج۔ یہ کہانی ہے چین اور پاکستان کے تعاون سے گوادر میں ہونے والی ترقی کی۔ کہانی ہے صحت، تعلیم، صاف پانی اور امید کی۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت گوادر میں نہ صرف بنیادی ڈھانچے کی تعمیر پر توجہ دی گئی، بلکہ مقامی آبادی کی زندگیوں میں بھی ایک خوشگوار تبدیلی کے لیے کام شروع کیا گیا۔ 3 اطراف سے سمندر سے گھرے اس شہر میں پینے کے صاف پانی کا مسئلہ دہائیوں سے چلا آ رہا تھا۔ شہریوں کے لیے محدود آبی ذرائع زندگی کی دشواریوں میں اضافے کا باعث رہے، لیکن پھر منظر بدلنے لگا۔ ڈیمز کا سہارا سارا بارشوں پر ہے انحصار۔ سوٹ ڈیم جو پانی کو دے رہا تھا گوادر کو، اور اکھڑا کوٹ ڈیم، دونوں خشک ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ہمارا ڈیسیلینیشن پلانٹ جو کہ چائنیز گورنمنٹ کے تحت ایک گفٹ آن دی پیپل آف چائنا اینڈ گورنمنٹ آف چائنا کی طرف سے تھا، تو ہم نے کمپلیٹ کیا۔ یہ تقریباً 2.2 بلین روپیز کا اس کی کاسٹ تھی۔
اور الحمدللہ یہ 1.2 ملین گیلن اس کی کیپیسٹی ہے. روزانہ ہم صاف کر کے سمندری پانی پچھلے جولائی سے لے کے اب تک ہم روزانہ کی بنیاد پر گوادر کے عوام کو دے رہے ہیں. سمندر کا جو پانی ہے وہ ہے تو گوادر کا صاف، بالکل صاف پانی ہے. صاف پانی کو مزید ہم صاف کرنے کے لیے ہم اسے پری ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. پری ٹریٹمنٹ میں ہم کیمیکل ڈالتے ہیں، جو پولیمر ڈالتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کی پروسیس مزید آگے کرتے ہیں، UF کرتے ہیں پری ٹریٹمنٹ ہے. پھر اس کے بعد ہم جاتے ہیں ریورس آسموسس پہ. ریورس آسموسس کے بعد ہم اسے مزید پوسٹ ٹریٹ کرتے ہیں. وہ ہم اس کے اندر منرل ڈالتے ہیں. منرل ڈالنے سے تاکہ ہماری جو pH لیول ہے جو پینے کے برابر ہو، تاکہ لوگ اس کو پانی کو پیے تو اس پہ کوئی شکایت نہ آئے اور یہ ہائی کوالٹی کا پانی ہماری طرف نکل آئے. پہلا پانی کبھی تھا کبھی نہیں تھا، کبھی صحیح تھا کبھی صحیح نہیں تھا. کبھی 1 مہینہ کا بعد دیا، کبھی 10 دن کا بعد دیا، کبھی 15 دن 20 دن کا بعد دیا. 1 گھنٹہ کبھی 2 گھنٹہ. مجبوری تھی، مجبور کیا کرے گا. کبھی ٹینکر لیا، کبھی دوسرا جگہ سے پانی لایا. ابھی مل رہا ہے، صحیح ہے، اللہ کا شکر ہے. ابھی پیے گا نا، گزارا ہوئے گا. پہلا پانی نہیں تھا نا، کچرا تھا. ابھی صحیح ہے پانی. جیلی کا برکمیش ہو، الحمدللہ صحیح ہے. پانی تو زندگی ہے. ماشاءاللہ کافی صاف اور میٹھا پانی آ رہا ہے، جس کی وجہ سے بیماریوں کی تعداد میں روز بروز کمی ہو رہی ہے. ہم آگے جا رہے ہیں. میرے خیال سے اگر ایسا چلتا رہا تو ہمیں ٹائم بہ ٹائم ایسا صاف پانی ملتا رہا تو ہو سکتا ہے ہمیں پانی کے بحران کا آگے سامنا بھی نہ کرنا پڑے. گوادر کی اپنی ریکوائرمنٹس تقریباً کوئی 7 سے 8 ملین گیلن ہے، لیکن ہماری جو کیپیسٹی ہے صرف 1 ملین کے قریب ہے. ہمارا جو پلانٹ اولڈ سٹی سے کنیکٹڈ ہے تو اس ایریا کو پانی دیا جا رہا ہے اس پلانٹ کے ذریعے سے. باقی جو دوسرے ایریا ہے وہاں GDA گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی سور ڈیم اور اب تو رانی ڈیم سے ٹینکر کے ذریعے سے پانی سپلائی کر رہا ہے. اب یہ ڈیسیلنیشن پلانٹ گوادر کے شہر کے ایک حصے تک پانی دے رہا ہے. پینے کے صاف پانی کے ساتھ ساتھ صحت کی معیاری سہولت بھی شہریوں کا بنیادی حق اور ضرورت ہوتی ہے. چائنیز انویسٹمنٹ سے ایک پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل بھی بنایا گیا ہے. کوالٹی کا اور اسٹینڈرڈ کا ہاسپٹل اس پورے ریجن میں نہیں. ایون تربت سے جوائننگ پنجگور سے ایون ایران سے پیشنٹس آتے ہیں کیونکہ بہت ہائی لیول کی سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. جب سے یہ ہاسپٹل بنا ہے تو بہت سی اچھی چیزیں ہیں کہ یہاں پہ مطلب بالکل سہولت ہو گئی ہے، نہ باہر جانا پڑتا ہے. یہاں پہ جتنے بھی ٹیسٹ وغیرہ ہیں، سرجریز ہیں، وہ سب یہاں پہ اویلیبل ہیں. تو یہ بالکل فری ہے. اس سے بہت ساری سہولیات ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہے. اس سے پہلے جو معاملات ہوتے تھے، کوئی ایکسیڈنٹ کیس ہوتا تھا یا کچھ اور ٹریٹمنٹ ہوتا تھا، اس کے لیے یہاں کے لوگ اکثر کراچی سفر کیا کرتے تھے تو کافی دشواری پیدا ہوا کرتا تھا. لیکن اس ہاسپٹل کے آنے کے بعد اب وہ سفر ختم ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ ارد گرد کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ سب لوگ یہیں آتے ہیں. ایون ڈسٹرکٹ تربت سے بھی کافی لوگ یہاں آتے ٹریٹ کرنے کے لیے. تو اس ہاسپٹل کے آنے سے کافی ریلیف مل چکا ہے اس علاقے کے لوگوں کو. چین کا شکریہ کہ اس نے یہ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل بنا کے دیا. اس کی جو تکمیل ہے اس کو کم و بیش تقریباً کوئی 1.5 سال ہو چکا ہے. اور یہاں پہ اس وقت اس ہاسپٹل میں تقریباً 12 کلینکل ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں، جس میں اگر چیدہ ڈپارٹمنٹس کے میں نام لوں تو اس میں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے، فیملی میڈیسن ڈپارٹمنٹ ہے، جنرل سرجری، آرتھوپیڈکس، یورولوجی، ڈرماٹولوجی، ڈینٹسٹری، ریڈیولوجی اینڈ پیتھولوجی کی سروسز اس وقت شامل ہیں. ایمرجنسی میں جو بھی پیشنٹ آتا ہے تو اس میں ہم اسے کہتے ہیں ریڈ فلیگز، کہ ایمرجنسی کے جو سائنز ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ مریض کو اچانک کسی آپریشن کی ضرورت ہے یا اس کو فوری طور پہ کسی ICU میں داخل ہونے کی ضرورت ہے، تو چائنا نے جو ہمیں ایکوپمنٹ پرووائڈ کیا ہے اس ایکوپمنٹ کی مدد سے ہم فوراً اس کا سکین کر لیتے ہیں. تو اسکین سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کی جو بیماری ہے تو اس سے اس کی سیویرٹی کا اندازہ ہوتا ہے اور ہمارے لیے مینجمنٹ میں آسانی ہو جاتی ہے. گوادر میں حقیقی تبدیلی
یہاں تعلیمی شعبے میں ہونے والی پیش رفت ہے، جہاں مستقبل کے معمار تیار کیے جا رہے ہیں۔ Convince up people are carrying up goods from one place to another. پہلے یہاں پر کوئی اسکول نہیں تھا تو باہر بچے گلیوں میں کھیل رہے ہوتے تھے۔ اسکول کو بہت زیادہ ضرورت تھی یہاں پہ تعلیم کی۔ چائنا ڈیولپمنٹ CPFD نے یہاں پر کام شروع کیا، کنسٹرکشن کمپنی نے، اور پھر جو تمام بوائز اور گرلز نے یہاں پہ ہم لوگوں نے یہاں کے جو ٹیچرس ہیں داخلہ شروع کیا تو بہت زیادہ پیرنٹس خوش ہوئے۔ پی جی سے لے کے سیکنڈ ایئر تک FSC، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، ICS، اس کے علاوہ O لیول، اور ابھی انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ A لیول بھی ہم شروع کر دیں۔ تقریباً 1000 کے قریب ہماری یہاں کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہے۔ بلوچستان میں اس وقت کوئٹہ کے بعد سب سے بڑا ادارہ اگر کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے تو وہ یہ ہے، اور نہ صرف گوادر کو بلکہ یہ سات پسنی، جیونی، تربت، مند، بلیدہ، ایون میرے پاس خوزدار سے بھی بچے آتے ہیں ریزیڈینشیل میں رہنے کے لیے، سراب سے آئے ہیں بچے۔ میں بیسیکلی پنجگور سے بلانگ کرتا ہوں۔ یہ انسٹیٹیوٹ گوادر نہ صرف کلی گوادر کے لیے بلکہ پورے بلوچستان کے عوام کے لیے گیم چینجر ہے، کیونکہ یہاں نئے فیسلٹیز وہ ایڈوانسمنٹ موجود ہیں جو ہو سکتا ہے کیونکہ بلوچستان میں نہ موجود ہوں۔ میرا نام سیدہ الشبہ اسد اللہ ہے اور میں ویسے بلانگ کرتی ہوں کوئٹہ بلوچستان سے۔ ابھی فی الحال میں یہاں پر تعلیم کے حوالے سے میں یہاں پر گوادر میں ہوں، اور میں یہاں پر PCTVI میں پڑھتی ہوں، انسٹیٹیوٹ ہے، پر میں پڑھتی ہوں ای کامرس ڈپارٹمنٹ میں، جہاں پر ہمیں بزنس سے ریلیٹڈ سب کچھ بتایا جاتا ہے۔ میرا نام عادل عبدالحق ہے، میرا تعلق گوادر سے، یہاں سے پہلے یہاں پہ کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں تھا، ابھی ریسنٹلی گوادر یونیورسٹی بھی آ گیا، اس کے بعد PCTVI بھی آ گیا، اور کچھ انسٹیٹیوٹ ہے جن کی وجہ سے ابھی یہاں کے اسٹوڈنٹ یہاں پہ بڑھ کر آگے دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم لوگ کچھ ہمارے اندر کچھ اس کے لیے اس کو شو کر رہے ہیں۔ میں سوریا عثمان ہوں اور میرا تعلق گوادر سے، اور میں انسٹیٹیوٹ میں ٹورزم اسٹوڈنٹ ہوں۔ اسٹوڈنٹ کے لیے تو بہت ساری اپرچونیٹی ہے، یہاں پہ لائبریری بھی ہے، اگر ہم لوگوں کو بریک ملتا ہے تو اس ٹائم ہم کچھ نہ کچھ اسٹڈی کر سکتے ہیں اپنے کورسز کے حوالے سے۔ We are here today that our lecture is about development of law. جتنے بھی ہمارے جو ٹریڈز ہیں، جو 3 ایئرس کے ڈپلوما پروگرامس تھے، ان میں 1.5 سال جنہوں نے کمپلیٹ کیے، جن میں سے جو ٹاپ 3 تھے نا ہر اس سبجیکٹ سے، وہ سب کو جو نا چائنا شینڈوئنگ انسٹیٹیوٹ لے کر گئے، وہاں سے جو نا یہ مطلب فردر یہ کہ 6 مہینے کا فرسٹ کورس کریں گے، وہ پڑھیں گے، آفٹر دیٹ جو نا 1 ایئر تک وہ مطلب پورا اسکلڈ ہو جائیں گے، اسی فیلڈ میں جا کے وہ ان کی جو نا ایک انٹرنشپ لیول کی جو نا وہ ہو جائے گی، اسٹڈی ہو جائے گی۔ مقامی نوجوان خصوصاً خواتین کے لیے گوادر میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں، جن سے یہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ گوادر میں یہاں پر لوگوں کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، جیسے فیمیلز کے لیے بھی، میلز کے لیے بھی۔ میں زمیرہ رحیم ہوں اور میں یہاں پر ایک کیمسٹ ہوں۔ بیسکلی میں جو گوادر سے تعلق رکھتی ہوں، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے پانی کی قلت بہت زیادہ ہوئی تھی، تو ہم نے مل کر ہم سب نے یہ پلانٹ پر محنت کی، اور الحمدللہ یہ پلانٹ بھی بحال ہو گیا، جو چائنیز نے 2023 میں بنایا تھا۔ میرا نام عرفیہ ہے اور میں گوادر سے بلونگ کرتی ہوں، اور میں ایک الیکٹریکل انجینئر ہوں۔ یہاں پہ میں ایز اے الیکٹریکل انجینئر کام کر رہی ہوں۔ جب یہ پلانٹ پبلک ہوا تو اس پلانٹ پہ مجھے اپرچونیٹی ملی ہے کہ میں یہاں پہ کام کر سکوں۔ گوادر بدل رہا ہے، ترقی کر رہا ہے۔ سی پیک یہاں محض ایک اقتصادی راہداری ہی نہیں
یہ تعاون پر مبنی باہمی مقاصد اور مشترکہ خوشحالی پر مبنی شراکت داری ہے۔ 750 کلومیٹر سے زیادہ کوسٹ لائن جو بلوچستان میں ہے، یہ پوری ایک بیلٹ ہے جس میں ایکوا کلچر بھی ہے، فشنگ انڈسٹریز بھی ہیں، پروسیسنگ پلانٹ بھی میں لگنے ہیں، شپ بریکنگ بھی اس میں انڈسٹریز بھی آنے ہیں، شپ میکنگ انڈسٹریز بھی آنے ہیں اور بہت سے انڈسٹریز آنے ہیں۔ گوادر سے تقریباً 1,50,000 ٹن سے زیادہ فش اینولی کیچ کی جاتی ہے، جس کو اگر ہم کہیں کہ اس کو پروسیس کیا جائے اور ایکسپورٹ کیا جائے تو ایک بہت بڑا بزنس ہے۔ اسی سلسلے میں 2,000 ٹن کا ایک کولڈ اسٹوریج ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ادھر ساؤتھ فری زون میں جی پی اے کے چائنیز مینوفیکچرر نے، تو انشاءاللہ اس کو بھی فنکشنل کر لیں گے اور اس سے گوادر کے فشریز میں بہت بڑا بوسٹ آ جائے گا۔ گوادر ہیز بین ٹرانسفارمڈ ان دا لاسٹ 20 ایئرس، اور اس میں جی ڈی اے نے بڑا ایک پیوٹل رول پلے کیا۔ چائنیز رول بڑا امپورٹنٹ ہے، چائنا کی بڑی انویسٹمنٹ ہے گوادر میں، گوادر پورٹ بھی چائنیز انویسٹمنٹ ہے، اور جی پی اے پلانٹ یہ بھی چائنیز انویسٹمنٹ ہے، جس سے اب اس وقت گوادر کے خاص طور پہ اولڈ ٹاؤن میں جو پانی دیا جا رہا ہے وہ چائنیز ڈیسیلینیشن پلانٹ کے۔ نیکسٹ فیز میں گوادر کی کنیکٹیویٹی ہے ٹو سینٹرل ایشیا، اس میں ریل لنک بھی ہے اور اس میں روڈ لنک بھی ہے، وہ اسٹیبلش ہوں گے۔ اس کے علاوہ سی پیک فیز 2 کے پروجیکٹس شروع ہوں گے، تو وہ اب گوادر کو نیکسٹ اسٹیج آف ڈیولپمنٹ میں بوسٹ کریں گے۔ ٹورزم انڈسٹری بھی اس میں آتی ہے، ٹورزم میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ گوادر کے جو بیچز ہیں، دیز آر سم آف دا بیسٹ بیچز ان پاکستان، ایون ساؤتھ ایشیا۔ تو نیکسٹ فیز میں یہ ٹیپ ہوں گے تو گوادر ول دین گو ٹو دا نیکسٹ اسٹیج آف ڈیولپمنٹ۔ چائنا ٹوڈے سے اس ہفتے کے لیے اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ GNNAG.TV کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی لائک کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے GNN، کیونکہ GNN جانتا ہے۔